جب بھی میری کسی مرد سے ملاقات ہوتی ہے جس کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی بتائیں جس سے میرا پیٹ کم ہو جائے. تو میں تو ان سے ایک سیدھا جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو چیز سے پرہیز کریں. مطلب اس سلسلے میں میری ایک ویڈیو موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور ایک شارٹ بھی موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اردو کے چے سے شروع ہونے والی زیادہ تر چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں، اور اس سے اگر بچا جائے یا ان کو کم سے کم رکھا جائے، جیسے چکنائی ہے، چینی ہے، چاول ہے، چائے ہے، چٹپٹی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ صحت مند رہتے ہیں. ایون اگر چارپائی پہ لیٹے رہیں، وہ بھی چے سے آتا ہے، کچھ کریں نہ ورزش کریں نہ کچھ، تب بھی آپ کا پیٹ بھی بڑھے گا اور آپ کی صحت بھی خراب ہوگی. اسی لیے ایک محاورہ ہے کہ خالی نہ بیٹھ کچھ کیا کر، اور نہیں تو کپڑے ادھیڑ کر سیا کر. ایسی لوگوں کے لیے یہ محاورہ بنایا گیا تھا. تو آج کی ہماری ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیٹ کی چربی سے متعلق. آج کل سب سے بڑی صحت کا مسئلہ پیٹ کی چربی یا بڑھتا ہوا پیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کا پیٹ اگر بڑھ جائے تو وہ اتنا آسانی سے کم نہیں ہوتا، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ واٹ آر دا کازز آف بیلی فیٹ. اس میں نمبر 1 پہ آتی ہے زیادہ بیٹھنے والی زندگی. مطلب آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی چلنا پھرنا نہیں ہوتا، تو آپ کا پیٹ بڑھے گا. بہت سارے کسائی جو بیٹھ کے گوشت کاٹتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھ کے جن کا کام ہوتا ہے تو وہ ہلتے نہیں ہیں. درزی ہو گئے، ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے اگر وہ خود اپنا خیال نہ رکھیں. وہ تو پھر بھی چلو ٹانگیں میں چلاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں ان کے چلتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ ان کی ورزش ہوتی رہتی ہے. لیکن وہ لوگ جو بالکل ساکت حالت میں بیٹھے رہتے ہیں اور تھوڑا بہت ان کو کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو گوشت کاٹنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس مشینیں ہیں، وہ وہاں سے گوشت کاٹ کے انہوں نے مشین میں ڈال دیا بس، اور خود بھی کھاتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح سے تیز فاسٹ فوڈز اور میٹھا زیادہ کھانا، یہ بھی صحت کو خراب کرتا ہے اور پیٹ کو بڑھاتا ہے. نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ، یہ عام سی چیزیں ہیں اور یہ بڑی خطرناک ہیں اگر ان کا خیال نہ کیا جائے. ہارمونی عدم توازن، خاص طور پر خواتین میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ان کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا کبھی کسی کی منتھلی سائیکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو بھی ان پہ موٹاپا طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہارمونی عدم توازن یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. شوگر یا تھائرائڈس کے مسائل اگر ہوں تو بھی تھائرائڈس میں 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک میں تو آپ کا وزن کم ہوتا ہے اور ایک میں وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ دوسری ٹائپ ہو تو پھر وزن بڑھے گا. جینیٹکس یا جینیاتی عمل، بہت سارے لوگوں میں چونکہ خاندانی طور پہ یہ سلسلہ رہتا ہے تو وہ بھی آگے بڑھتا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس میں جو سمپٹمز اور ڈیفیکلٹیز سامنے آتی ہیں، یہ مشکلات: پیٹ کا بڑھ جانا اور کمر موٹی ہو جانا، سانس پھولنا اور تھکن محسوس ہونا، کمر درد یا جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، کپڑوں کا فٹ نہ ہونا. ظاہر سی بات ہے جیسے آپ کا پیٹ بڑھے گا تو آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ بھی بد مزہ ہو جائے گی. پھر آپ کو کپڑے نئے لینے پڑیں گے جو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی تنگ ہو جائیں گے. ذیابیطیس، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اب اس میں پریکاشنز کیا کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ روزانہ کم از کم 30 منٹ ورزش یا واک کریں، زیادہ پانی کا استعمال کریں، تیل، میٹھا اور فاسٹ فوڈ کو کم کر دیں. کھانے کے فوراً بعد
सोना या बैठना तर्क कर दें, नींद पूरी करें और ज़हनी दबाव को कम से कम करने की कोशिश करें। इसी तरह से सब्ज़ियाँ और हल्की प्रोटीन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल बढ़ा दें। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की जो इस सिलसिले में इफ़ेक्टिव है। नंबर 1 पे आती है कलकेरिया कार्ब। 30 में से 200 तक ली जा सकती है। फ़ायदा होगा जब ज़्यादा खाने के बाद पेट बढ़ जाए तो ये दवा इफ़ेक्टिव है। इसी तरह से अगर मोटापा ख़ास तौर पर पेट और कमर पर ज़्यादा हो तो भी ये दवा फ़ायदा देगी। एक और दवा है जिसे कहते हैं फ्यूकस वर्स, क्यू में या मदर टिंक्चर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वज़न और पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही मशहूर है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बेहतर बनाने में भी ये काम करती है, इसलिए इसका इस्तेमाल 10 से 15 कतरे पानी में डाल के सुबह शाम इस्तेमाल की जा सकती है। इस सिलसिले में जो भी दवाएं कम से कम महीना 2 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा आपको नज़र आएगा। और साथ साथ एहतियाती जो बताई जा रही है उनका भी ख्याल करें। लाइकोपोडियम 30 में एक दवा है, ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पेट के निचले हिस्से पर चर्बी ज़्यादा हो, ऊपर वाला हिस्सा पतला हो, गैस और बदहज़मी के मसाइल भी उनके साथ हों, तो उनको चाहिए कि तीनों दवाएं भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। कम से कम 2 दवाएं अपनी इलामात के मुताबिक इस्तेमाल कर लें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और साथ साथ आप किसी अपने इलाके में होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिलते रहें ताकि वो आपको गाइड करते रहें और अपना वज़न भी चेक करवाते रहें ताकि आपको उससे हौसला मिले कि जो दवा आप खा रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है। और जो जो एहतियाती तदबीर आपको बताई जा रही हैं उन पर अमल करें। पेट की चर्बी सिर्फ खूबसूरती का मसला नहीं बल्कि सेहत के बड़े मसाइल की जड़ है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो ज़रा अच्छा फरबा किस्म का अगर पेट है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। मर्दों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि जी आप तो बिल्कुल सूखे हुए हो, आपका न पेट है न कुछ है, तो वो थोड़े अरसे के बाद उनको पछतावा भी होने लगता है। अगर आप सही ग़िज़ा, वर्जिश और होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको बताई जा रही है इनका सही इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलें तो आपका ये पेट निकलने का मसला बहुत जल्द हल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस छोटी सी गुफ्तगू से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे और बहुत सारे मर्दों की परेशानी कम हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।